نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی صبر اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا صبر کرے، صبر اختیار کرنا جو ہے رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ آپ صبر اختیار کرتے ہو تو صبر صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت نہیں کیا ہے تو پھر وہ صبر ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو برداشت کیا ہے یہ ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں۔ سرکار غوث اعظم وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو آپ یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے۔ جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے رب کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں، جو بھی معاملات وہ زندگی میں دیتا ہے اس کے ساتھ ایک ساعت کے لیے صبر کرو، برسہ برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ آپ جو صبر کرو گے اس کی رضا کے لیے، اس کے اندر سالوں سال کے انعام و اکرام آپ جمع کر لیں گے۔ اگر آپ نے ایک ساعت بھی، اگر چند لمحات بھی آپ نے جو ہے اس کی راہ میں صبر اختیار کری، وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جو ہے اگر کوئی نفس امارہ والا ہے اس کے صبر کا جو بھی رائے گا نہیں جاتا ہے، اور اگر نفس مطمئنہ والا ہو گیا اور جس کے صبر کا ظرف اتنا بڑا ہو گیا، ظرف بڑا ہے، وہ اب کتنا صبر کرے گا اور وہ کیا انعام و اکرام حاصل کر لے گا۔ اگر دیکھنا ہے ظرف تو آج بھی اولیاء کرام کے مزارات کی طرف آپ نظر کرو گے تو آپ کو ظرف نظر آئے گا کہ کیا کیا انعام و اکرام دیا گیا کہ آج تک بانٹ رہے ختم نہیں ہوا، آج تک فیض کا دریا جاری ہے۔ تو یہ کس تھیلی میں جمع کیا، کس چادر میں، کس برتن میں جمع کیا؟ وہ صبر کا برتن تھا۔ جس چادر میں ساری انعام و اکرام جمع کیا وہ ایک ساعت کا صبر کیا تھا، اس کو جو برسہ برس کا انعام و اکرام جو گئے آپ دیکھتے رہو گے، اور آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آپ خود، آپ جو ایک مقام پہ صبر کر لے جاتے ہو، آپ زندگی میں بڑے بڑے مقامات پہ دیکھتے ہو اور آپ کہتے ہو اچھا ہو گیا کہ اس ٹائم پہ میں صبر کر لیا، اچھا ہو گیا کہ میں اس ٹائم پہ صبر کر لیا ورنہ یہ بھی ہوتا، اچھا ہو گیا میں نے صبر کر لیا ورنہ یہ بھی ہوتا، اچھا ہو گیا میں نے صبر کر لیا یہ بھی ہوتا۔ آپ جب نفس امارہ کے مقام پہ ہوتے تو جو صبر کیا رہتا ہے آپ اسے بار بار دیکھتے ہو اور جو گئے محسوس ہوتے ہو کہ اچھا ہو گیا کہ بھائی بچ گیا، صبر کر لیا تھا میں نے۔ تو آپ اگر نفس مطمئنہ کے ساتھ جب صبر کرو گے پھر آپ کیا دیکھو گے؟ وہی سرکار غوث اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ساعت کے لیے صبر کرو کہ برسہ برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ ایک ساعت کا صبر ہی تو بہادری ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھی، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں۔ تو یہ انعام و اکرام کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے جو صبر کر لیا یا آپ کو ہر جگہ پہ ہیلپ کرے گا، اور یہاں تک کہ صبر کرنے والوں کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اس کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ بہت سارے اولیاء کرام اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے بھی، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی مدد صبر کے ذریعے آ جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ساتھ آپ کتنا چاہیے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے اس کے صبر کا ظرف جو ہے لامحدود ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مولا کی جو گئے اس کی حضوری میں آ جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے جلووں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جب جس کے ساتھ اللہ کے جلوے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انعام و اکرام کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر انعام و اکرام کیا ہے؟
پھر آپ اس انعام و اکرام کا بھی حد اس کا کوئی حد اور پیمانہ نہیں لگا سکتے ہیں. تو مولا ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر کرنے کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ بہت بلند ترین انعام ہوتا ہے. اس لیے اپنے نفس کو مطمئنہ والا بنانے میں پورا کام کرے اور اس کے ساتھ صبر اختیار کرے. مولا جو ہے ہم کو امام حسین کے صدقے میں صابروں میں شمار عطا فرمائے.